نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن نہ انسان کو مال نفع دے گا اور نہ اس کے بیٹے دیں گے، اولاد دے گی، کوئی بھی نہیں دے گا. بیٹے ہی کیا، نہ بیٹیاں دیں گی، نہ بھائی دیں گے، نہ بیوی دے گی، کوئی چیز اس کو نفع نہیں دے گی، اور نہ انسانوں میں سے اور نہ دنیا میں سے اور مال اور دولت میں سے کوئی اس کو نفع نہیں دے گا. نفع دینے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا نفع دینے والی چیز قلب سلیم ہے، پاکیزہ دل ہے. پاکیزہ دل ہے وہ دل ہے جو اندر سے پاک ہو، صاف ہو. اللہ تعالیٰ نے جتنے ہمارے اعضاء پیدا کیے ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہے. ہاتھ پیدا کیا وہ بھی دنیا کا ہے، آنکھ پیدا کی اس کا تعلق بھی دنیا سے ہے، کان پیدا کیا کان بھی اس کا تعلق بھی دنیا سے ہے، پیر پیدا کیے پیر کا تعلق بھی دنیا سے ہے. تو انسانی جسم میں کوئی چیز ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مومن کا دل. یہ آخرت ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے. جی اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی تجلیات کو اتارا ہے اور اس دل کو فرمایا ہے کہ یہ میرا عرش ہے. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. اگر عرش عظیم جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہیں، اس کی دنیا میں اگر کوئی مثال ملتی ہے تو وہ مومن کا دل ہے. تو گویا آسمانوں میں، کائنات آفاق میں عرش عظیم جو ہے وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت مستویٰ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: الرحمن علی العرش استویٰ. آخرت میں یعنی اس کائنات میں وہ عرش عظیم ہے اللہ کا، اور زمین میں کائنات نفس میں اللہ کا تخت، اللہ کا عرش کون سا ہے؟ وہ مومن کا دل ہے. وہ مومن کا دل ہے. اللہ تعالیٰ نے دل کو یہ اعزاز بخشا ہے، فضیلت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا عرش بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہاتھ پر نہیں اترتی، اللہ کی تجلی ہاتھ پر نہیں برستی، اللہ تعالیٰ کی تجلی پیر پر نہیں برستی، اللہ تعالیٰ کی تجلی آنکھ پر نہیں برستی، اللہ تعالیٰ کی تجلی سر پر نہیں برستی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور تجلیات مومن کے دل پر برستی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اللہ کی محبت بھی، خدا کا خوف بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، تقویٰ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں، عاجزی، ان کے ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ فضائل ہیں، سب کے سب دل میں پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الا ان فی الجسد مضغۃ. لوگوں سنو، الا ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے. لوتھڑا اسے اس لیے کہا کہ اس دل کے اندر ہڈی نہیں ہے. سبحان اللہ.
اس دل کے اندر ہڈی نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایک لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، اگر یہ لوتھڑا صحیح ہوگا، صلح الجسد کلہ، تو انسان کا سارا بدن کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ نیک تو بدن سارا نیک، اور اذا فسدت، اگر یہ بدماش ہو گیا، یہ سرکش ہو گیا، یہ باغی ہو گیا، یہ بے راہ ہو گیا، یہ برا ہو گیا، تو سارا بدن برا۔ تو اس کی صلاح پر، اس کی نیکی پر کیا ہے؟ انسان کا صحیح ہونا ہے، نیک بننا ہے، اور اس کی برائی پر انسان کا برا بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ تمہارا ہاتھ کام آئے گا، نہ تمہارا دل کام آئے گا، نہ تمہارا پیر کام آئے گا۔ اور باقی ان کا تعلق دیکھیں دنیا سے، ہاتھ اس کے اندر حق اور باطل کی کوئی تمیز نہیں، یہ حلال کمائی کو بھی لے گا، حرام کمائی کو بھی لے گا، 100 روپے رشوت کے بھی لے لے گا، یہ نہیں کہ رشوت کے پیسوں کو ہاتھ ڈالے گا تو پھر اس کو کانٹے چبھیں گے، اور حلال کے پیسوں کو اور 100 روپے کو، حلال والے 100 روپے کو ہاتھ ڈالے گا تو اس کو آرام ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اس کا تعلق جو ہے دنیا سے ہے، اس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہاتھ ڈال لے گا، یہ ہر رشوت والے کو بھی لے گا، اور حلال کو بھی لے لے گا، پاک کو بھی لے لے گا، ناپاک کو بھی لے لے گا، ہر طرف بڑھے گا۔ اس ہاتھ کا کام دولت سمیٹنا ہے، اس کو عادت ہے مال سمیٹنے کی۔ تو اسی طرح پیر ہے، اس کا تعلق بھی دنیا سے ہے، اس کے اندر بھی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو شراب کی بھٹی کی طرف، شراب خانے کی طرف لے جائیں تو وہاں بھی چلا جائے گا، اور مسجد کی طرف لے آئیں تو مسجد کی، بلکہ مسجد کی طرف آنے میں کم اٹھے گا، تیزی کم ہوگی، ادھر جانے میں تیزی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ دل پاک نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے۔ جب دل ناپاک ہوتا تو ایسے میر درد کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جائے کیوں اے درد میں خانے کے بیچ، جائے کیوں اے درد میں خانے کے بیچ، یعنی شراب خانے میں درد کیوں جائے؟ درد وہ جو ہے شاعر ہے، اس کا تخلص ہے، وہ کہتا ہے کہ جائے کیوں اے درد میں خانے کے بیچ، شراب خانے میں کیوں جائے؟ اور ہی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ، اور ہی ارے وہاں کیا مستی ہے جو ہمیں دل کی مستی حاصل ہوتی ہے، آپ کو دل کی مستی بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ تو دل کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے ہے۔ اس کے اندر خوف پیدا ہوگا، اس کے اندر نہیں خوف، اس کے اندر خوف نہیں، اس آنکھ کے اندر خوف نہیں، اس کان کے اندر نہیں۔ ہاں، آپ کا دل جب حرام کی طرف ہاتھ اٹھے گا تو دل کے اندر احساس ہو پیدا ہوگا، دل آپ کو ملامت کرے گا تو برا کر رہا ہے، بے شک نفس کتنا کہے کہ نہیں ٹھیک ہے، زور دے گا کہ نہیں نہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، وہ بھی تو کرتا ہے وہ بھی تو کرتا ہے، وہ مولوی صاحب بھی تو کرتا ہے، وہ فقیر صاحب بھی تو کرتا ہے، وہ پیر صاحب بھی تو کرتا ہے، تو نفس اس کو مجبور کرے گا اس کام کرنے پر، لیکن ملامت کرے گا نفس، ملامت کرے گا دل ملامت کرے گا کہ نہیں، کیوں؟ اس کا تعلق وہاں سے ہے۔ یہ آخرت کیا ہے؟ دل مردہ دل، اقبال کہتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، اور یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ۔ اگر یہ دل صحیح ہو گیا یہ مردہ نہیں ہوتا، یہ مردہ نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت مدنی مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا تو ان کا دل باقاعدہ حرکت کر رہا تھا، ڈاکٹر نے دیکھا، اس نے کہا نبضیں تو ڈوب گئی ہیں، نبضیں ڈوب گئی ہیں، ہاں باقی نبضیں ڈوب گئی ہیں، اس نے لیکن دل پہ ہاتھ رکھا اور وہ سٹیتھوسکوپ لگائی، سٹیتھوسکوپ لگائی تو وہ حرکت کر رہا تھا، اس نے کہا نہیں ابھی زندہ ہے، ابھی دل حرکت کر رہا ہے۔ وہاں ہمارے عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا چھوڑو ڈاکٹر صاحب تم کیا بات کرتا ہے، حضرت صاحب انتقال کر گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں دل تو ابھی زندہ ہے، چل رہا ہے۔
چل کہتا ہے یہ دل وہ ہے جس نے ہزاروں دلوں کو زندہ کیا، یہ نہیں مرے گا، یہ ہزاروں دلوں کو زندہ کرنے والا ہے، یہ بھلا مرے گا؟ یہ نہیں مرے گا۔ نبض ٹوٹ گئی، بالکل ختم ہو گئی، لیکن دل جو ہے تو جس نے اپنے دل کو زندہ کیا، سبحان اللہ۔ تو دوستو دل زندہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عالم غیب اور عالم شاہد اور عالم غیب کی چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلایا کرتے تھے، ہنسایا کرتے تھے، حضور کو ہنسایا کرتے تھے، بات بات سے ہنسایا کرتے، دل لگی حضور سے کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے۔ تو جب ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ انہیں ایک مرض لگ گیا، یہاں پیٹھ میں پھوڑا نکل آیا اور وہ مرض اتنا طویل ہوا کہ اس نے ان کو بستر پر لٹا دیا۔ پورے 32 سال، کتنے 32 سال بستر پر لیٹے رہے، اسی بیماری میں 32 سال تک لیٹے رہے، اور حال یہ تھا تکلیف کا کہ لیٹے لیٹے کھاتے تھے، لیٹے لیٹے استنجا کرتے تھے، لیٹے لیٹے وضو کر لیتے تھے اور لیٹے لیٹے نماز پڑھتے تھے۔ دیکھنے والے دیکھتے تھے آ کے تو چہرے کو دیکھتے تھے تو چہرہ اتنا حشاش بشاش ہوتا تھا کہ بڑے بڑے تندرستوں کا چہرہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ ان کا چہرہ ہوتا تھا۔ چہرے سے کوئی تکلیف کا اثر اور آثار معلوم نہیں ہوتے تھے، چہرے سے تکلیف کا کوئی اثر، کوئی آثار معلوم نہیں ہوتے تھے۔ تو دوسرے صحابہ آ کے کہتے تھے ان سے کہ حضرت آپ کو اتنی تکلیف ہے، اتنی اذیت میں ہیں، اتنی تکلیف میں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ تندرستوں سے زیادہ حشاش بشاش ہے۔ تو فرماتے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تکلیف آئی تو میں نے اس تکلیف پر اظہار تسلیم و رضا کر لی اور میں نے بجائے جزا فضا اور شکوہ شکایت کے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس مصیبت اور بلا پر صبر کیا اور صبر کے ساتھ شکر بھی کیا۔ میں نے شکر کیا، میں نے کہا اللہ میں اپنے سارے کام تیرے حوالے کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جو اپنا کام اللہ کے سپرد کر دے پھر اسے کوئی فکر رہتی؟ آپ گھر سے سفر میں جاتے ہیں، کہتے ہیں بھی بچے یہ تیرے کام ہے، یہ کام ہے، یہ تیرے ذمہ کام ہے، بیوی کے ذمہ یہ کام ہے، بچے کے سارا کام نوکروں کے ذمہ دے کے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی فکر رہتی ہے؟ آپ بڑے آسانی سے اور پرسکون طریقے سے گھر سے چلے جاتے ہیں، مہینے بھی جائیں گے آپ کہیں گے نہیں بچے کام کر رہے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں۔ تو جو حالانکہ اس میں فکر ہو جاتی ہے، جو اللہ کو اپنا کام سپرد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فکر مند رہنے دیں گے؟ نہیں رہنے دیں گے۔ اللہ پاک اس کی ساری مصیبتیں اپنے ذمہ لے لیں گے، سارے کام اپنے ذمہ لے لیں گے اور اس سے پریشان نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مبارک ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ ہمارے سارے کام کو اپنے ذمہ لے لے اور ہمارے کسی کام کو ہمارے حوالے نہ فرما، ہمارے سارے کام کو اپنے ذمہ لے لے، ایسی کچھ نہیں کرنا۔ کہو کہہ کے تو دیکھو اللہ کا، پھر اللہ اپنے ذمہ لے لے گا، تم فارغ ہو جاؤ گے۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ
تمہارے ذمے اپنے ذمے کام لے لے گا تو پھر تم فارغ ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ اللہ میں نے اپنا سارا کام تیرے حوالے کر دیا۔ بڑا کام کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو ہی تیرے حوالے کر دیا، میں ہوں ہی تیرا۔ کیا فرمایا خواجہ صاحب نے، میں ہوں چیز تیری، سبحان اللہ، میں ہوں چیز تیری جو چاہے سو کر تو، یہ ہے میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا۔ میں ہوں چیز تیری جو چاہے سو کر تو مختار میرا میں لاچار تیرا، الہی میں سب چھوڑ گھر بار اپنا، الہی میں سب چھوڑ گھر بار اپنا، لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا۔ یہ ہے سبحان اللہ، کہاں جائے، کہاں جائے جس کا نہیں کوئی کچھ، کہاں جائے جس کا نہیں کوئی کچھ بن تجھ بن، ہاں کہاں جائے جس کا نہ ہو کوئی تجھ بن، کسے ڈھونڈے جو کسے ڈھونڈے جو ہو طلبگار تیرے، ہاں اسے کیا ضرورت پڑی کسی کو ڈھونڈنے کی، جب بنانے والا ہے بے وقوف ہے جو ادھر ادھر بھاگا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کو آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بندے کو آواز دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، ادعوک الیہ، ادعوک الیہ، اے آدم کے بیٹے میں تو تجھے اپنے پاس بلاتا ہوں، اپنی طرف آتا ہوں کہ تو میرے قریب آ جا، میرے گھر کے پاس آ جا، میرے گھر میں آ جا، میری رحمت کے سائے میں آ جا، جی میری رحمت کے آغوش میں آ جا۔ وتدعو الی غیری، اور تو کیا کرتا ہے، وَتَذْهَبُ إِلَىٰ غَيْرِي، اور تو میرے غیر کی طرف دوڑا پھرتا ہے۔ تو پھر اگر تو ایسا کرتا ہے تو تو نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی، بڑی بے وفائی کی۔ میں تجھے یاد کرتا ہوں، اللہ ہمیں نہیں بھولتا، اللہ ہمیں نہیں بھولتا، اللہ کہتا ہے میں اذکرک، اے میرے بندے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ پیار جو کرتا ہے، رحمتوں والا جو اللہ ہے، الرحمن الرحیم جو ہے، ماں سے زیادہ مہربان جو ہے، اذکرک، میں تجھے یاد کرتا رہتا ہوں، اذکرک، کرتا ہوں نہیں کرتا رہتا ہوں، اذکرک میں تجھے یاد کرتا رہتا ہوں، وتنسانی، تو ہی مجھے بھول گیا، تو ہی مجھے بھول گیا۔ تو ماذا تقول، ہے آدم کے بیٹے اس وقت تو کیا مجھے کہے گا، کیا جواب دے گا جب تو میرے پاس آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابی نے کہا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، میں تجھ سے راضی رہا، اور فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ اللہ سے راضی ہونا، مصیبت پر صبر کرنا اور شکر کرنا، یہ ارادی نہیں ہے، میری اپنی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، اضطراری تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تو میں بھی راضی ہو گیا، میں بھی راضی ہو گیا، آپ ایسے راضی ہیں تو ہم بھی آپ سے راضی ہیں، آپ ایسی اس طرح راضی ہیں تو ہم بھی آپ سے راضی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا، چھوٹا بیٹا تھا، فوت ہو گیا، پتہ لگا، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ میں اٹھائی لاش اس بچے کی، آسمان کی طرف دیکھا تو مسکرا دیے، آسمان کی طرف دیکھا تو مسکرا دیے کہ اگر آپ اسے لے کے راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، اس کو لے کے اگر آپ راضی ہو جائیں تو پھر بھی میں راضی ہوں، سودا پھر بھی سستا ہے، اور یہ تو بچہ ہے، اگر آپ مجھے بھی لے جائیں، میرے خاندان کو بھی لے جائیں، میرے ماں باپ کو لے جائیں، آپ راضی ہو جائیں تو سودا بڑا سستا ہے۔
اسی لیے کہا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے، سب تو یہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ میں نے تو اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، تو اس پھر کہا صحابہ سے کہ یہ کیوں نہ ہو، میں کیوں نہ حشاش بشاش نہ ہوں، غم فکر اسے ہو جو راضی نہیں ہوتا، جس کو فکر ہوتی ہے، جو راضی نہیں ہوتا وہ فکر مند ہوتا ہے، وہ فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ میں نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، جی میں تجھ سے راضی ہوں، میں نے یہ سمجھ لیا، سوچ لیا کہ تو جو میرے حق میں فیصلہ کرے گا وہ سب سے زیادہ صحیح ہے، میں یہ ہے رضا بالقضا۔ ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ اخلاص سے بڑا کوئی مقام ہے؟ کسی نے پوچھا حضرت اخلاص سے بڑا کوئی کیا ہے مقام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کون سا؟ فرمایا رضا بالقضا، رضا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا اخلاص سے بڑا عمل ہے، یہ سب سے زیادہ اونچی چیز ہے، یہ سب سے اونچا عمل ہے اور سب سے زیادہ ثواب والا عمل ہے رضا بالقضا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ تو فرمایا کہ ہاں بات یہ ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی جزا فضا نہیں کی، کوئی شکایت نہیں کی، میں اللہ سے راضی ہوں، اور اس کی برکت یہ ہوئی ہے، اس کی برکت یہ ہوئی ہے کہ فرشتے میرے بستر پر آ کر مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے میرے بستر پر آ کر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور ہر وقت فرشتوں کی آمد رہتی ہے، آمد و رفت رہتی ہے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور اس بستر پر بیٹھ کر میں عالم غیب کو دیکھتا ہوں، جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں جنت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں، میں دیکھتا ہوں جنت کی نہریں چل رہی ہیں، میں انبیاء کی صفوں کو دیکھ رہا ہوں، اولیاء کی صفوں کو دیکھ رہا ہوں، جنت کے احوال دیکھ رہا ہوں، مجھے تو یہاں میں رہتا ہوں جنت میں گویا ہر دم، میں رہتا ہوں جنت میں میں رہتا ہوں جنت میں گویا ہر دم، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ ایسا ہم نے اللہ کو اپنے اندر بسایا ہے کہ اب تو ہر وقت وہاں سے ہم فرشتے آتے ہیں، مجھے ملاقات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر یہاں کوئی اللہ کا ولی کسی کو پوچھنے آ جائے تو وہ فخر کرتا ہے، جی وہ کہتے ہیں ہر وقت فرشتے آتے ہیں، ہر وقت فرشتے، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، صحابی رسول ہیں۔ حضور اپنے صحابہ کے متعلق فرماتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، تمام جمہور امت، علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ فرماتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، جتنے صحابی ہیں سب سچے، اور وہ تو وہ اللہ کا تو اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون، اللہ کہتا ہے چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہوتی صحابی، چھوٹی موٹی ہوتی تو اللہ اتنے بڑے شان والے نبی کو دیتے ہی نہ، چھوٹی موٹی چیز دی نہیں ہے ان کو کوئی چیز اللہ نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت فرشتوں کی آمد میرے پاس ہوتی ہے، آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، اور فرشتے مجھ سے مصافحہ کر کے جاتے ہیں، اور میں یہاں سے بیٹھ کے جنت کو دیکھتا ہوں، آسمان کی ساری چیزیں، آسمان کے اوپر کی ساری چیزیں میرے اوپر منکشف ہیں، اور پھر مجھے کس چیز کی فکر ہے، میں تو خوش رہتا ہوں۔ تو یہ بات ہے، کیا ہے کہ دل پاک، یہ احساس کیا تھا دل میں پیدا، رضا کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں پیدا ہوتی ہے، خوف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں پیدا ہوتا ہے، تقویٰ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو دل کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے ہے، دل کا تعلق کہاں ہے؟ اگر عرش کی، جیسا کہ میں نے کیا دنیا میں کوئی مثال ہے تو وہ مومن کا دل ہے، وہاں پر اس دنیا میں، اس جہان میں
اس کائنات آفاق میں عرش عظیم وہ ہے جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جس کے متعلق قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کو کیا بنے ہم تمہارا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ ایک کمرہ تمہیں دے دیتے ہیں، اور ایک دیوار پہ تمہیں کھڑا کر دیتے ہیں، تم اپنی کاراگری اس دیوار پر دکھاؤ اور تم اپنی کاراگری اس دیوار پر دکھاؤ، درمیان میں ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، نہ یہ تمہیں دیکھیں نہ وہ تمہیں دیکھیں، نقل شکل نہ چلے، نقل نہ چلے۔ ہمارے حضرت شاہ زہر الحق رحمۃ اللہ علیہ گئے، ایک جگہ گئے تو وہاں جو حدیث کے طالب علم تھے ان پر نگران کھڑا تھا، ہندوستان میں نگران کھڑا تھا۔ ان سے پوچھا بھائی آپ کیوں کھڑے ہیں؟ 2-3 آدمی کہنے لگے جی ان کے اوپر کھڑے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ نقل نہ ماریں۔ میں کہا اگر یہ نقل ماریں گے، یہ ایسی حرکت کریں گے تو پھر نیک کون ہوگا؟ یہ چور ہو گئے تو پھر نیک کون ہوگا؟ ہاں، ان کے حال پہ اصل سے بات یہ ہے کہ ان کے اندر خدا خوفی اتنی آ جائے کہ کوئی نہ بھی ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، تب ہے وہ عالم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی مولوی صاحب ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ جو مرضی کہہ لو، اسے جو مرضی کہہ لو بھائی، تو وہ مولوی صاحب کون سا ہے؟ اللہ سے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، تو جو آدمی ماہر ہوگا اپنی صنعت میں تو ہم دیکھ لیں گے، ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ رومی زیادہ ماہر ہیں یا چینی زیادہ ماہر ہیں۔ بادشاہ نے دونوں کو دے دیا، کبھی اپنی کاراگری دکھاؤ اس دیوار پر۔ چینی جناب اس نے بیل بوٹے قسم قسم کے بنائے جناب، خوب رات دن ایک کر دیا، مہینے لگا دیا۔ ادھر یہ بھی رومی بھی اپنا کام دکھا رہے ہیں، نہ ان کو پتا نہ ان کو ان کے کام کا اس کو پتا نہیں، ان کے کام کا ان کو پتا نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیوار پر ایسی صفائی کرنی شروع کر دی، ایسی صفائی شروع کر دی کہ سب کیا بات ہے، دیوار کو مارنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کہا جی ہمارا کام ختم ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہمارا کام ختم ہو گیا۔ بادشاہ آیا، انہوں نے کہا پردہ ہٹا دیا۔ چینی والوں کو دیکھا، اوہ کمال ہے، انہوں نے تو کوئی بیل بوٹا چھوڑا ہی نہیں جو خوبصورت نہ ہو، اور انہوں نے دیوار پر پینٹ نہ کر دیا ہو، اتنی مہارت، ایسے لگتا تھا جیسے اصلی نہیں۔ یہ پورا کا پورا باغ بنا دیا، دیوار کیا بنائی، پورا کا پورا باغ بنا دیا، اتنی مہارت۔ اچھا ان کا جی پردہ ہٹا دیا تو ادھر دیکھا تو وہ جو چینیوں نے بنایا تھا سارا کچھ اس دیوار میں آ رہا تھا، اس کے اندر آ گیا۔ انہوں نے دیوار کو شیشہ بنا دیا، جو انہوں نے محنت کی تھی وہ ساری کے ساری اندر آ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی رومیو تم نمبر 1، ان کی ساری محنت جی تم نے جناب اپنے اندر جمع کر لی، چرائی بھی نہیں۔ ایسی کاراگری کی ہے کہ نہ چوری کی ضرورت پڑی نہ صنعت کاری، سارا ان کا جو علم تھا وہ اس کے اندر لے آئے، اپنے اندر لے آئے۔ بادشاہ نے تم نمبر 1، تم جیت گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل ایسا ہی دیا، فرمایا اس کو صاف کرو۔ جب یہ صاف ہو جائے گا تو یہی نہیں کہ اس عالم کی چیزیں منکشف ہوں گی، اس عالم کی بھی منکشف ہوں گی، اس عالم کی چیزیں بھی اس پہ آئیں گی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل ایسا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔ سورہ حجرات میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ بھائی اللہ سے تعلق پیدا کر، اس دل کو کیا ہے اللہ کے قابل بناؤ،
اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. ہاں ہاں آرزویں خاک ہوں اور حسرتیں پامال ہوں. آرزویں خاک ہوں، خاک پڑے مٹی پڑے، مٹی پڑے ان پر. آرزویں خاک ہوں اور حسرتیں پامال ہوں، اور اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. جب یہ دل اس کے قابل بن گیا سارا کچھ نظر آئے گا. حضرت عمر کا دل قابل بن گیا تھا، مدینے سے ایران تک دیکھا تھا. ایران ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث سے پوچھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مومن ہو گیا. آپ نے فرمایا مومن ہو گیا، میں اپنے ایمان کی علامت پیش کر، دلیل تو دے. دعویٰ تو نے کر دیا، دلیل بھی دے. کیا دلیل ہے؟ سانو کی نہیں سمجھ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلیل دی. یا رسول اللہ میں جنت والوں کو دیکھتا ہوں کہ جنت کے باغیچوں میں ٹہل رہے ہیں، اور جہنم والوں کو دیکھتا ہوں کہ فرشتے مارتے مارتے ہم کو جناب جہنم میں پہنچا رہے ہیں. اور میرا دل میں اب سونے کی بھی وہی قدر ہے جو مٹی کی قدر ہے. جو مٹی کی قدر ہے سونے کی بھی وہی قدر ہے. آپ نے فرمایا حارث زید اللہ کا وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نورانی بنا دیا. زید اللہ کا وہ بندہ ہے، اللہ کے نبی گواہی دے رہے، اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں اس کے دل کی کہ اس کا دل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نورانی بنا دیا. اور کہا زید خیال کرنا یہ کیفیت کہیں جاتی نہ رہے ہاتھ سے. اس کی حفاظت کرنا، اس کو سنبھال لینا، یہ چلی نہ جائے، یہ چلی نہ جائے ہاتھ سے. تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. جب دل پالش ہو جاتا ہے تو پھر سارا کچھ اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. سارا کچھ اندر آنا شروع. اس نے اس دیوار پر محنت کی، رومیوں نے اس دیوار پر محنت کی، انہوں نے کی ساری محنت کے اندر آ گئی. پھر وہ دنیا کی بیل بوٹیوں میں نہیں الجھتا، اسے کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اندر کی ایسی آنکھ دے دی ہوتی ہے کہ جو باہر کو بھی دیکھتی ہے اور اوپر کو بھی دیکھتی ہے. ایسی جو عالم شاہد کو بھی دیکھتی ہیں، عالم غیب کو بھی دیکھتی ہیں. اس انسان کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے آنکھ دے دی کہ وہ غائب کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتی ہے اور شاہد شہود کی چیزوں کو بھی دیکھتی ہے. تو میرے بھائیو یہ بات کیا کب ہے؟ جب آپ کیا کریں گے؟ اپنے اندر کمال پیدا کریں گے. کمال نہ کپڑے سے ہوتا ہے، نہ سواری سے ہوتا ہے، نہ مادے سے ہوتا ہے، اور مادے سے بھی نہیں ہوتا. نہ انسان کا مادہ ہی خراب ہے، پلید ہے، اس سے بھی، اور نہ اس کے لباس سے، نہ اس کی صورت سے. یہ کمال ہے. کمال اس کے علم سے ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اور پھر جب کمال اور علم کی غایت غرض کیا ہے؟ عمل ہے. علم کی غرض و غایت کیا ہے؟ عمل. آپ ایک سواری لیتے ہیں، سواری گھوڑا لے لیا تو کس مقصد کے لیے لیا؟ سواری کے لیے. اگر وہ گھوڑا دولتیاں مارتا ہے، سواری نہیں ہونے دیتا، لیکن شکل کا بڑا اچھا ہے، رنگ کا بڑا اچھا ہے، رنگ کا بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، فربا ہے، اور اتنے بڑے بال، گردن، خوبصورت دیکھنے والا رش کرتا ہے، لیکن بڑا سرکش ہے. آپ کا مقصد پورا نہیں ہونے دیتا، غرض پوری نہیں ہوتی. صورت بڑی اچھی ہے تو مالک کیا کہے گا؟ کہتے ہیں گولی مارنے کے قابل ہے. بھائی صورت بہت اچھی، کہنا نہیں غرض ہی پوری نہیں ہوتی، غرض ہی پوری نہیں ہوتی تو اس کو گولی مار.
اگر علم حاصل کیا اور عمل جو اس کی غرض اور غایت ہے اس کی توفیق نہ ہوئی تو پھر ایسا علم تو بھائی بیل کے اندر بھی ہے. بیل بھی جانتا ہے کہ یہ مالک ہے میرا، یہ مجھے گھاس ڈالتا ہے، اتنا علم اس کو بھی ہے. کتا بھی جانتا ہے یہ میرا مالک ہے جی، اس پہ کبھی نہیں بولے گا، لیکن کوئی باہر سے آ جائے گا تو حملہ کرے گا. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ مجھے بوٹی ڈالتا ہے، اس کے پیچھے دم ہلاتا ہوا پھرتا ہے. وہ ایک بوٹی کھاتا ہے تو دم ہلاتا ہے. ہم 1000 روٹیاں کھاتے ہیں تو کبھی سجدہ بھی نہیں کرتے. ہم اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، پھر بھی سجدہ نہیں کرتے خدا کا. وہ ایک روٹی کھاتا ہے بیچارہ، اور وہ بھی ہم بڑے اس سے دیتے ہیں اس کو، بڑے ہیں ہاں بچ جائے یا بڑے احسان کر کے اس پہ دیتے ہیں، یہ بھی تو کھاتا بچ جائے دیتے ہیں، بچی بچائی بیچاری بیچارہ کھا لیتا ہے. اتنا علم تو جانوروں کو بھی ہے، بیل کو بھی ہے، تو بیل اور انسان میں کوئی فرق ہے؟ تو کہے گا اس کی صورت تو بہت اچھی ہے. ہوں گا یہ ہو آدمی بیوی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اس کی غرض کیا ہے؟ اس کی اولاد ہو، وہ گھرے پن ہو، اچھا نظام چلائے، اچھی تربیت کرے. لیکن اگر یہ چیز ہے وہ ہے ہی فوڈ، اس کے اندر یہ چیز ہی کوئی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہ دوسری طرف چلا جائے گا یا اسے طلاق دے دے گا، یا بہت ہی ہمدردی کرے گا، کہے گا چل بھائی تم اس سے خرچہ لیتی جائے، اور پھٹے ہوئے بیٹھ کے اللہ اللہ کر بس جاتے جی. اللہ اللہ کر ٹھیک ہے، اتنے کہہ دے گا ہمدرد ہوا، خدا ترس ہوا، تو وہ یہی کرے گا نا، یہی کرے گا کہ چل یار چھوڑو بیچاری آ ہی گئی ہے تو اب کیا کریں. کیوں بابا عبد الرحمان ایسے کرے گا نا، تو وہ یہی کرے گا کہ چل بھائی تو بیٹھ جا، اللہ اللہ کا چھوڑو، گالی بولی ہے بیچاری، چلو اللہ اللہ کرے کوئی بات. لیکن دوسری طرف جہاں اس کی غرض پوری ہوگی اس طرف جائے گا، جہاں اس کی غرض پوری ہوگی وہاں جائے گا. تو علم جو ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ عمل ہے، اور عمل کی غرض و غایت اخلاص ہے. اخلاص ہے، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر عمل بھی بیکار. عمل بھی بیکار، اور اگر عمل نہیں ہے تو علم بھی بیکار ہے. تو اس کے اندر انسانیت کب آئے گی؟ جب علم ہوگا. علم ہوگا تو انسانیت آئے گی، شرافت آئے گی، اور جب اس کی غرض و غایت پوری ہوگی تو اس کے اندر کمال آئے گا، کمال آئے گا، اس کے اندر تقویٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمانے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے جی، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر فرقان، پتہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی تمیز اور ایسی قوت کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر تمیز پیدا کرے حق اور باطل سمجھنے کی. حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ تو بیل ہے، بیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو علم، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العالمون کلہم ہالکون، جتنے عالم ہیں سب ہلاک ہوں گے، تباہ ہوں گے، الا العاملون، سوائے عمل کرنے والوں کے. اور آگے پھر فرما دیا والعاملون الہالکون، جو عامل ہیں عمل کرنے وہ بھی ہلاک تباہ و برباد ہوں گے. کیوں؟ الا المخلصون، کہ ان میں اخلاص نہیں. اخلاص سے کیا مراد؟ خدا کو منانے کا جذبہ نہیں ہے، خدا کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں کہ ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے. جب یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر بالکل سب کچھ بیکار ہے، علم بھی بیکار، عمل بھی بیکار. جب اخلاص نہیں ہے تو عمل بھی بیکار. اخلاص عمل بڑی چیز ہے، علم بڑی چیز ہے. بغیر علم کے جاہل ہے، بغیر علم کے جاہل ہے. جاہل کیا ہے؟ بیکار آدمی، جاہل کی کوئی قیمت نہیں.
اور علم کی قیمت ہے. پھر علم کے بعد عمل کر لے سونے پر سہاگا جی. اور اس کے بعد پھر اخلاص ہو. اخلاص کیا؟ خدا کو راضی کرنے کا جذبہ کہ میرے اس عمل سے بس خدا راضی ہو اور کوئی سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا چاہیے. مرضی اور یہ چیز ہو جب پر پیش نظر مرضی جانا چاہیے خدا، بس وہ راضی ہو جائیں یا وہ راضی ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں یا وہ راضی ہو جائے. جب ان کی رضا کے لیے کام کرو گے، خوشی کے لیے کام کرو گے تو پھر کمال پیدا ہوگا. پھر چمکو گے، چمکو گے اس علم سے، چمکو گے عمل سے، چمکو گے وہ وزنی ہوگا، قیمت ہوگی. اس سے پھر کیا ہوگا؟ جب تم یہ جذبہ رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے، تو جب تم اللہ کے لیے کوئی عمل کرو گے اس کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو تمہارے تابع بنا دے گا. ساری مخلوق تمہارے کیا کرے گی؟ تو میں نے جیسے عرض کیا تابعداری کرے گی. جیسے میں نے عرض کیا صرف سورج سے کام نہیں چلتا. حضرت عطا بن رباح رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں. تابعین سے مراد انہوں نے اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھا، اس آنکھ کو دیکھا، اس چہرے کو دیکھا جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا نبی. اور ان کے متعلق بھی بشارت ہے. حضور نے فرمایا جس آنکھ نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام، اور جس آنکھ نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ. تو یہ تابعی ہیں، تابعی ہیں. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت افضل من عطاء ابن رباح من عطاء ابن ابی رباح. فرمایا کہ میں نے عطاء ابن ابی رباح سے زیادہ فضیلت والا انسان کوئی نہیں دیکھا، علم والا کوئی نہیں دیکھا، علم والا کوئی نہیں دیکھا، شرافت والا کوئی نہیں دیکھا، کمال والا کوئی نہیں دیکھا. کون شہادت دے رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم. اتنی بڑی شخصیت دنیا کی، وہ اس کے علم کی، شرافت کی، کمال کی، تقوی کی، سیرت کی شہادت دے رہی ہے، شہادت دے رہی ہے. تو میں نے ان سے وہ کیسے تھے، کہتے ہیں کہ وہ کالے رنگ کے تھے، موٹے ہونٹ تھے، کرنچی آنکھیں تھیں، کوئی بس زیادہ خوبصورت نہیں تھے جی، خوبصورت زیادہ نہیں تھے، جیسے تھے. لیکن کیا ہے؟ سیرت بہت اچھی تھی، سیرت بہت اچھی تھی. تو سیرت اچھی ہونے کی وجہ سے ان کو کمال حاصل ہو گیا. بلال حبشی کے تھے، موٹی ہونٹ تھے، موٹی ناک تھی، کالا رنگ تھا، لیکن بیچاروں کو شین بھی صحیح نہیں کہنا آتا تھا، سین کہتے تھے. لیکن مقام اتنا بڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، بادشاہ وقت، کیا کہتے ہیں یا سیدنا بلال، سیدنا بلال کہتے ہیں. حضور کے بڑے بڑے صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا کہہ رہے ہیں. تو کیا ہے اندر؟ حضور جا رہے ہیں وہاں پر معراج میں، تو دیکھتے ہیں کہ جنت میں بلال کی جوتیوں کی آہٹ سن رہے ہیں. لیکن بلال میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا تیری وہاں جوتیوں کی آہٹ آ رہی تھی، تو کیا عمل کرتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میں تو کوئی عمل نہیں کرتا، ہاں جب وضو کرتا ہوں تو نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں. ان کو خوش کرنے کے لیے جی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کمال عطا فرمایا. کما حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے نا مردے قبر سے، میں بھی اٹھوں گا، میرے دائیں طرف
ابو بکر اٹھیں گے بائیں طرف، عمر اٹھیں گے، اور بلال پتہ کہاں دفن ہے؟ فلسطین میں۔ 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 3 گھنٹے جہاز آسمان پہ چلے، پھر کہاں پہنچتا ہے؟ فلسطین پہنچتا ہے، فلسطین پہنچتا ہے، شام کے علاقے میں۔ وہاں ان کا مزار شریف ہے، قبر شریف ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہاں مدفون؟ وہاں ہیں، شام میں، ہزاروں میل دور وہ وہاں ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی، محشر ہوگا، اٹھیں گے، سارے اٹھیں گے، دائیں طرف کون ہوں گے؟ میرے اٹھنے والے ابو بکر، بائیں طرف سے جو اٹھیں گے وہ عمر ہوں گے۔ چلو بھائی یہ تو پاس پاس ہے، پاس پاس ہے نا، یہ تو پاس پاس ہے۔ فرمایا بلال میرے پیروں سے اٹھیں گے، بلال میرے پیروں سے اٹھیں گے۔ حضور کی اتنی خدمت، اتنی محبت، حضور نے اپنا سارا خزانہ ہی دیا ہوا خرچ کر۔ جیسے ایک دفعہ فرمایا انفق یا بلال ولا تخشى من اللہ اخلالا، بلال ایک تھیلی کھلی رکھا کر، بینک سے نہ رکھا، ہم کہتے ہیں بینک میں رکھو، بس کاپی ہمارے پاس ہونی چاہیے، کاپی ہمارے پاس ہونی چاہیے، بینک میں پیسے رکھو بھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تھیلی جو ہے یہ کھلا رکھ، اور دیکھ اللہ تعالیٰ سے کمی کا کبھی ڈر نہ رکھے، کمی کا خوف نہ آئے، جتنا خرچ کرے گا اتنا اس میں آئے گا۔ یہ کنواں ہے، کنواں، جب اللہ کے کنواں دیکھو پانی نکالتے ہو نا، پھر جب نکال دیتے ہو تو پھر اوپر آ جاتا ہے پانی، پھر پانی اوپر آ جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح بدو نکالے گا اور آئے گا، اور بھرے گا، اور بھرے گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ صورتاً ایسے تھے، لیکن سیرت اتنی چمکی ہوئی تھی، دل اتنا چمکا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا حشر میرے پیروں سے ہوگا، کہاں؟ ہزاروں میل دور۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب رحمت، اللہ تعالیٰ اللہ کا میرے نبی کا خادم تھا، یہیں سے اٹھے گا، میرے نبی کا خادم وہاں سے کیوں اٹھے؟ یہاں سے اٹھے گا، یہیں سے اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، اس کی شان۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ دل جو ہے، یہ دل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ آخرت سے ہے۔ یہ واحد حصہ ہے انسان کے بدن میں جس کا تعلق کہاں سے ہے؟ آخرت سے۔ باقی جتنے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ دنیا سے، دنیا سے۔ تو دل اللہ کا ہے، دل نہ دل۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اور بڑے ترنم سے پڑھا کرتے تھے، ارے یارو کسی کو دل نہ دینا، ارے یارو کسی کو دل نہ دینا، اگر دینا تو پھر جینے کی امید نہ کرنا۔ بس دل نہ دینا کسی کو، ارے یارو کسی کو دل نہ دینا۔ تو اگر کسی کو دل دے دیا تو کیا؟ دل ہی تو ہے سارا کچھ، اور کیا ہے انسان کے پاس؟ دل نکال دو بڑا ڈھانچہ ہے جی، ڈھانچہ ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس میں اللہ کی رحمت اور تجلی اترتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے یہاں پر، یہ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا بناؤ، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، اپنے دل کو سنوارو۔ دل سنور گیا تو سب کچھ سنور گیا، دل سنور گیا تو۔ اور لیکن یہ دل ایسے نہیں سنورتا، اس پہ محنت ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، اس کے لیے مجاہدہ، آئینہ بنتا ہے دل، لاکھ رگڑے جب کھاتا ہے، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ دل آئینہ بنتا ہے جب لاکھ رگڑے کھاتا ہے دل، آئینہ وہ جیسے اس نے بنایا تھا نا، دیوار بنائی تھی تو سارا کچھ ادھر آ گیا تھا۔ آئینہ بنتا ہے لاکھ رگڑے جب کھاتا ہے دل۔ ایک دو دفعہ کی بات نہیں بھائی،
لاکھ رگڑے ان گنت، بس پوری زندگی اپنے دل کو بنانے میں اور اللہ کو یاد کرنے اور اس کو پاک کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ لاکھ رگڑے آئینہ بنتا ہے، لاکھ رگڑے جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دوستو یہ دل، اس پہ محنت کرو، دل پر محنت ہوگی تو تمہیں دیکھ کے لوگ اسلام لے آئیں گے، تم جہاں بیٹھو گے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، آئے ہیں، آتے ہیں۔ اور اگر تمہارے دل پہ محنت نہیں، تم نے اپنے دل پہ محنت کی، 100 دفعہ جاؤ دل پہ تاثیر۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے باشد قوت وہ نور جلال، ہر کے باشد قوت وہ نور جلال، ہر کے باشد قوت وہ نور جلال، چون زائد از لب السحر حلال۔ فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے دل کو چمکا لیتا ہے، اور پھر طاقت کہاں سے لیتا ہے؟ وہاں سے، ادھر سے، ہاں وہاں سے طاقت لیتا ہے۔ تو فرمایا جب آدمی اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے اور طاقت وہاں سے لیتا ہے، تو پھر جو وہ بات کرتا ہے وہ جادو والی بات ہوتی ہے، وہ سحر حلال ہے جو حلال، ایک سحر حرام ہے، ایک سحر حرام ہے جو جادو ہے، وہ تو حرام ہے، وہ تو کفر ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے، بس جب کہا تو دل میں اترتی ہے بات جی، وہ کان تک محدود نہیں رہتی بلکہ دل کو اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اس کی بات جو ہے اللہ گفتائے او گفتائے اللہ ود، گفتائے او مولانا ہی فرمائے، گفتائے او گفتائے اللہ ود، گرچہ از خلقوں میں عبداللہ بود۔ فرمایا پھر تو یہ بات ہوتی ہے کہ جو وہ بات کہتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ کہتا ہے، بس صرف یہ نظر آتا ہے کہ یہ عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کے گلے سے نکلی، لیکن بات خدائی ہوتی ہے، بات خدائی ہوتی ہے، اس میں تاثیر ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے۔ تو دوستو وقت تھوڑا ہے، اتنا ہی عرض کروں گا کہ اپنے دل کو بناؤ، ہم سب کوشش کریں اپنے دل، اپنی سیرت کو بنائیں جی، اپنی صورت پہ تو بڑی محنت کرتے ہیں، صحیح بات ہے، صورت بنانے کے لیے، صورت کو سجانے کے لیے 20-20 ہزار 30-30 ہزار روپے دے دیتے ہیں، اور کیا بعد میں پانی ختم کر دیتے ہیں۔ 30 ہزار جو ہے اس چہرے کی نمائش پہ لگا دیتے ہیں، لیکن یہ اس کے چمکانے پر، اس کی نمائش پر اور اس کے سنوارنے پر اگر کچھ وقت لگا دو گے، کسی کے پاس کچھ وقت گزار لو گے، تو پھر صحیح بات ہے کہ تمہیں فرشتے آتے ہوئے نظر آئیں گے، فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، یہ جنت میں یہیں بیٹھ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زمین پہ بیٹھ کے جنت کی خوشبو سونگتا ہوں۔ دیکھیے حضور کے یہ غلام ہیں، خادم 10 سال کے تھے، ماں دے گئی تو اڈا ہے، یہ آپ کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گئے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں دنیا میں بیٹھ کے جنت کی خوشبو سونگتا ہوں، مجھے وہاں سے خوشبو آتی ہے جنت کی۔ یہ ہیں، یہ کوئی جعلی نہیں تھے، یہ بنگالی نہیں تھے، یہ برمی نہیں تھے، ہاں یہ جادوگروں کی بات نہیں ہے، یہ سفلی نہیں تھے، یہ پتہ نہیں اور کیا ہوتا، کالی نہیں تھی، کوئی سفلی ہے، کوئی کالی ہے، پتہ نہیں تو کیا دیوالی ہے، کیا ہے کیا نہیں، بنے پھر رہے ہیں سب پر۔ اس دل کو بناؤ، بس اس دل کو بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھو فرشتے نظر آئیں گے، فرشتے نظر آئیں گے، اور نہ بھی نظر آئے تو خدا کی رحمتیں نظر آئیں گی، خدا کی رحمت، سکون آئے گا، اتنے پرسکون ہو گئے، اتنے پرسکون ہو گئے کہ ایسا پرسکون تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی بادشاہ اور کوئی شہزادہ اور بڑا امیر اور کبیر اسے پتہ لگ جائے کہ اس کے پاس ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے، تو شاید اپنی فوجوں کو لے آئے یہ دولت چھیننے کے لیے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسے دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم يا مسلب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا خالق الليل والنهار يا دليل المتحيرين يا أمان الخائفين يا غياث المستغيثين أغثنا توكلنا عليك ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.